یہ مریض مر رہا ہے، تیرے خات میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیوں نماز، محشر میں کام آئے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مریض کی نماز کا ایک سلسلہ ہم کر چکے ہیں، جس میں ٹیک لگا کر نماز کب پڑھنی ہے اور کس صورت میں کیا ہے، سجدے کے کیا مسائل ہیں، یہ ہم بات آپ کو بیان کر چکے۔ ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ مریض بھی بعض صورتوں میں مکمل طور پر نہیں بیٹھ سکتا، تکبیر کہنی ہوگی کھڑے ہو کر، یہ ہم عملی طریقہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اہم ترین موضوعات کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں۔ جسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ 720 مسئلہ 3، بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں، دو زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرف بیٹھنے کے برابر، یعنی ہر طرح سے بیٹھنا برابر ہو تو دو زانوں بہتر، ورنہ جو آسانی ہو اختیار کرے۔ آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دو زانوں یہ بیٹھے ہیں یہ بہتر طریقہ ہے۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو طاقت ہے دو زانوں بیٹھنے کی تو بیٹھ سکیں گے۔ اب یہ جس کو کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اب بیٹھ چکے ہیں اس انداز سے۔ چار زانوں جو یوں بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بیٹھنا اور دو زانوں بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز کے اندر جب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یوں بھی بیٹھ سکیں گے، وہ بھی بیٹھ سکیں گے، دو زانوں بیٹھے چار زانوں بیٹھے، مگر جسے طاقت ہے بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ دو زانوں بیٹھے، جیسا پہلی صورت میں آپ نے دیکھا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 720 مسئلہ 2 ہے۔ اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ دکھائیے، اب اگر ایک شخص کو ایسا ہے
کہ مکمل طور پر بیٹھنے میں تو پرابلم ہے، مگر کسی کی سپورٹ مل جائے، کسی کی مدد ہو جائے، کوئی ساتھ بیٹھ جائے تو اب یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب بھی اسے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے۔ یعنی اب اگر اس کی صورتحال بیٹھنے کی بھی نہیں تھی، فرد کی نہیں تھی، تکیہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی آپشن ہو، وہ دیوار سے ٹیک لگا لے، فرد سے ٹیک لگا لے، تکیہ لگا لے، مگر جب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن تھا تو لیٹ کر نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے، بیٹھ کر پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں تفصیل ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت کے لیے لازم کھڑا ہونا اس وقت ہے جب سجدہ بھی کر سکتا ہو۔ کھڑے ہونے کی، چلنے کی، پھرنے کی، آنے کی، جانے کی، کام کرنے کی، سب چیزوں کی طاقت ہے، مگر جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب سجدہ نہیں کر سکتا تو اب قیام، باقاعدہ کھڑے ہو کر قیام کرنا اس پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھے، ایک بات۔ اگلی بات، اب جس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہو، بیٹھ کر پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ بالکل سیم یہ صورتحال ہے کہ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کر نہ پڑھے، لیٹ کر پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں پہلے سمجھے بات، اللہ پاک نے ایک امتحان، ایک آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا، اور اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم مملوک ہیں، ہم ملکیت میں ہیں، اور وہ مالک ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی عبادتوں میں طرح طرح کے امتحانات رکھے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری حیثیت آشکار ہو جائے کہ ہم میں کون اللہ پاک کا فرما بردار بندہ ہے اور کون نافرمان ہے۔ اس بات کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی آزمائش ہے۔ اگر نماز کو لازم کیا ہے رب نے، وہ اس حال میں کہ کبھی کھڑے ہو کر لازم ہے، کبھی بیٹھ کر لازم ہے، کبھی لیٹ کر لازم ہے، تو اس لازم کرنے والے رب نے نعمتیں بھی بہت ساری دی ہیں، انعامات بھی بہت سارے ہیں، اس کی طرف سے بے انتہا کرم ہے، اور اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا ہے، عنایت فرمائی ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اتنے احسانات کے بعد اگر عبادت کو لازم کیا گیا، وہ عبادت کی جس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ دیکھیں بڑی اہم بات، ملازم پر سیٹ کے احسان ہوتے ہیں، سیٹ اس کو اجرت دیتا ہے اور ملازم گزارا کرتا ہے، اپنے بعض مسائل ہوتے ہیں وہ خود حل کرتا ہے، بعض معاملات خود لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اور رب پاک ایسا کریم ہے، بندے کو عبادت کی رغبت و توفیق دلانا یہ رب پاک کا کام ہے۔ بندے کو عبادت کی طرف رغبت بھی رب دلائے، توفیق رب دے، اور پھر بندہ اللہ کے اتنے انعامات کے بعد وہ عبادت بجا لائے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا جب اللہ کی توفیق سے بندہ نے عبادت کی تو اس کو مزید کوئی جزا نہ ملے۔ وہ کریم ایسا کریم ہے، خود توفیق دیتا ہے، خود طاقت دیتا ہے، خود رغبت دلاتا ہے،
پھر جا کر بندہ عبادت کرتا ہے، اس پر اجر بھی وہ دیتا ہے، وہ بے مثال اجر جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت جہاں زندگیاں ختم نہیں ہوں گی، وہ جنت جہاں پر تکالیف نہیں ہوں گی، جہاں راحت ہوگی، چین ہوگا، وہ چین کا گھر ہے، وہ مستقل گھر ہے، وہ تباہ نہ ہونے والا گھر ہے، وہ باقی رہنے والا مستقل گھر ہے۔ توفیق بھی خود دیتا ہے، رغبت خود دلاتا ہے، اتنی انعامات کر کر بندہ اس کی عبادت کرتا ہے، اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے مثل کوئی بھی نہیں، اس کے مثل کوئی کریم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ اگر بیمار پر بھی عبادت کو لازم کیا ہے تو وہ اس کریم کا کرم ہی ہے، اس کریم کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہم پر یہ نعمت کی کہ ہم پر اس صورت میں بھی عبادت کو لازم رکھا ہے۔ اچھا، اب بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا نماز قضا کر دیں؟ جی نہیں، اب آپ کو لیٹ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 722 مسئلہ 13، اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، خواہ داہنی یا بانی کروٹ پر لیٹ کر قبلے کو منہ کرے۔ دکھائیں، دیکھیں آپ فرسٹ ٹائم یہی ہوگا کہ آپ قبلے کو منہ کریں گے۔ آپ یہ سمجھیں یہ آپ کی قبلہ ڈائریکشن ہے، جس طرف آپ کا منہ ہے آپ کی اس پوزیشن پر قبلہ ڈائریکشن ہوتی ہے تو آپ یہ منہ کریں گے۔ اب یہ اسی ڈائریکشن پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن کسی اور سمت ہے، اگر آپ کے رائٹ سائڈ پر جو آپ کی رائٹ کروٹ تھی اس پر قبلہ ڈائریکشن تھی تو آپ نے رائٹ رکھا، لیفٹ ڈائریکشن پر، لیفٹ رخ پر آپ کی بائیں جانب آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے تو اب آپ الٹی طرف لیٹیں گے، یا سیدھی طرف ہے تو سیدھی طرف لیٹیں گے۔ فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے۔ اگلی بات، ہاں چت لیٹ کر قبلے کو پاؤں کریں مگر پاؤں نہ پھیلائیں کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھیں اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھیے تاکہ سر اونچا کر کر قبلے کو منہ ہو جائے۔ یہ صورت یعنی چٹ لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔ دکھائیں، اب اگر آپ کا قبلہ رخ بالکل سٹریٹ ہے، یعنی آپ کے چہرے کی سیدھ میں قبلہ ہے، تو اب یہ جو چت لیٹنا ہے بالکل سیدھا لیٹنا ہے، جیسے پوزیشن پہ یہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ لیٹنا افضل ہے۔ بہتر یہ کہ مشورہ یہ ہے کہ اس صورت میں پردے میں پردہ کر لیا جائے۔ اگلا مسئلہ، بہار شریعت جلد اول صفحہ 721 مسئلہ 9، اشارے کی صورت میں سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے، یعنی سجدہ تھوڑا نیچے تک اشارہ ہوگا، رکوع کا اشارہ اوپر تک، سجدے کا اشارہ تھوڑا نیچے تک ہوگا، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ دکھائیے، اب یہ جیسے بالفرض نماز پڑھ رہے ہیں، یہ رکوع کا ان کا یہ دیکھیں، رکوع میں یہ پوزیشن آپ نوٹ رکھیں۔ ابھی ہم رکوع سجدے دونوں کی پوزیشن دکھائیں گے۔ رکوع میں انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے، یہ انہوں نے کوما کیا ہے، جیسے ہم سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع کے بعد، اب یہ سجدہ کر رہے ہیں، اب یہ سجدے کی پوزیشن رکوع سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگلی بات، اس صورت میں زمین پر سر کو بالکل لگانا ضروری نہیں ہے۔ دکھائیے، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ رکوع کریں گے، رکوع کیا انہوں نے اور اٹھے، اور اب یہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں انہوں نے زمین پر سر رکھ دیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ سجدے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے، خواہ خود اس نے وہ چیز اٹھائی یا دوسرے نے۔ دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ صورت ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، کرنے والا فرد گناہ گار ہوگا۔ کوئی اور شخص اٹھا کر ان کے آگے ان کے سجدے میں، اب یہ سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اٹھا کر رکھ دیا، تو یہ فعل بھی مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ اگلا مسئلہ،
اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا اور سجدے میں بنسبت رکوع کے زیادہ سر جھکایا، جب بھی سجدہ ہو گیا مگر گناہگار ہوا اور سجدے کے لیے زیادہ سر نہ جھکایا ہو تو ہوا ہی نہیں۔ یعنی یہ صورتوں کے اندر کسی نے اٹھا کر تکیہ دیا، خود اٹھایا مگر جھکا رکوع سے زیادہ تھا تو نماز تو ہو گئی مگر گناہگار ہوگا۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ رکوع کا تھوڑا سا اشارہ اور سجدے کا زیادہ اشارہ ہونا چاہیے۔ مکمل طریقہ لیٹ کر نماز کا یہ آپ دیکھ لیجئے۔ جی اب آپ کو مکمل طریقہ، یہ نیت باندھ چکے ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، تھوڑا جھکے، پھر تھوڑا جھکنے کے بعد اب انہوں نے رکوع کے بعد یہ قومہ کیا ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ اب سجدے میں جائیں گے، سجدہ زیادہ نیچے ہوگا، سجدہ زیادہ نیچے انہوں نے کرنا ہے، اور سجدہ زیادہ نیچے کیا تو یہ عمل درست ہے۔ اس انداز سے انہوں نے اپنی رکعت پوری کرنی ہے۔ مریض اگر قبلے کی طرف نہ اپنا منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعے سے، تو ویسے ہی جہاں منہ ہے، جس کنڈیشن میں، جس صورتحال میں نماز پڑھ لے، اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ یعنی دہرانا بھی نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ اس مریض کے کہنے سے وہ مریض کو قبلہ رو کر دے گا مگر پھر بھی اس مریض نے اس شخص سے نہ کہا تو نماز نہ ہوئی۔ دکھائیے، اب یہ آپ سمجھے آپ کے پاس ایک سہولت ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی سیدھی طرف قبلہ ہے یا بائیں جانب قبلہ ہے، آپ کے سامنے ایسا فرد موجود ہے کہ اگر آپ بولتے تو وہ آپ کو سیدھی کروٹ یا بائیں جانب کر دیتا، مگر آپ نے نہیں کہا اور نیت باندھ کر اشارے سے قبلہ رخ کے علاوہ نماز پڑھی تو اب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بھی نہیں ہے یا ایسی پوزیشن ہے جس سے بھی خدا نخواستہ اکڑا ہوا ہے کہ آپ جس پوزیشن میں اسی میں رہ سکتے ہیں، تو اب اسی پوزیشن پر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ عمومی مسئلہ بھی یاد رہے کہ جس شخص کو اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس نے اشارے سے جو نمازیں پڑھی صحت کے بعد اس کو نہیں دہرائے گا۔ جو اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آخری مسئلہ آج کا، بہار شریعت جلد اول صفحہ 722 مسئلہ نمبر 14، اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھووں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ دکھائیے، آنکھ کے اشارے سے نماز نہیں پڑھنی، اس کی حاجت نہیں ہے۔ بالکل ایک شخص ہے، ذہنی طور پر جاگ رہا ہے، ذہن اس کا ہوش میں ہے مگر پورا جسم مفلوج ہے، خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا ہے، کوئی ایسا مسئلے میں ہے، تو اب وہ بالکل ہل بھی نہیں سکتا، اشارہ بھی کر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹا ہے تو لیٹے کا لیٹا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اب ایسی صورت کے اندر اس شخص پر لازم نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط ہوگی۔ اور اس پورے 2 سلسلوں کا خلاصہ سمجھیں، اتنا آسان، اتنا ایزی۔ جناب نزلہ ہو گیا، نماز چھوڑ دی، بخار ہو گئی تو جناب پڑے ہوئے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، ایمرائڈ موبائل چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، عیادت چل رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، رونا چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کن کاموں میں کھونا چل رہا ہے، مگر نماز کے لیے آپ کو وقت نہیں مل رہا یا آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑی جا سکتی ہو۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر پڑھ لیجئے، کھڑے ہو کر عصا لے کر پڑھ لیجئے، کسی خادم کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یعنی فرض نمازیں، 5 نمازیں فرض، وتر واجب اور فجر کی سنت موقدہ، یہ کھڑے کھڑے آپ نے ادا کرنی ہیں۔ تینوں قسم کی نمازیں، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سجدے پر قدرت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے
مگر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے. تو اب جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تکبیر باندھ کر اتنی دیر کھڑے ہوں گے, پھر بیٹھ کر پڑھ لیں. پھر بیٹھ کر پڑھنے کی نماز طاقت ہے یا سجدے ہی کی طاقت نہیں ہے, بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر پڑھیں گے. ٹیک لگا کر بیٹھا جا سکتا ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھیں گے, کسی کے ذریعے ٹیک لگا کر بیٹھا جا سکتا ہے تو اس کے ذریعے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی بندہ ہے جو بٹھا دے, لیٹے ہوئے ہیں, پھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے تو اس بندے کی سپورٹ لے کر بیٹھ کر پڑھیں گے. یہ پوزیشن بھی نہیں ہے تو لیٹ کر آپ قبلہ رخ پڑھیں گے. لیٹ کر قبلہ رخ نہیں پڑھ سکتے اور کوئی فرد بھی نہیں ہے جو آپ کو قبلہ رخ لیٹے لیٹے کر دے. پھر آپ اشارے سے جس طرح جس رخ پر ہیں اشارے سے نماز پڑھیں گے. اور اگر اب آپ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو نماز نہ پڑھنے کی طرف آنا بہت آسان نہیں ہے, اور رب نے نماز لازم کی ہے. اس لازم عبادت کو ہمیں بھی لازم پکڑ لینا چاہیے. پڑھ کر نماز ساتھ لو, سامان آخرت محشر میں کام آئے گی. اے بھائیو نماز, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مریض مر رہا ہے, تیرے خات میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا, مدنی مدینے والے